السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میرے بہن بھائی اور جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سب کے لیے سلام تھا میرا، اور جو نہیں دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو جی ابھی دن کے بجے ہیں 12 اور ماشاءاللہ سے ہوا بھی لگ رہی ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں کام سے حدید، کیونکہ ساری مارکیٹیں ہماری جو ہوتی ہیں وہ حدید میں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر کام کے لیے حدید ہی جانا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر بس 2 مارکیٹ ہیں، ایک رشیا کی مارکیٹ ہے، رشین مارکیٹ، کیونکہ پہلے وہاں رشین رہتے تھے، اور ایک ہے پاکستانی مارکیٹ۔ تو اس لیے ہمیں جو ایمرجنسی کی جو چیزیں منگوانی ہوتی ہے وہ ہم یہیں سے لیتے ہیں، اور اگر کوئی بڑی چیزیں، کوئی شاپنگ وغیرہ تو بچوں کی، تو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں۔ تو میں آ گئی ہوں اب گلشن حدید کے آئیڈیل مارٹ پہ، کیونکہ فاطمہ کو لے کر دینی تھی چپل گھر کے لیے۔ ویسے تو عید جو ہے رمضان کی پر بچوں نے شوز وغیرہ سب کچھ لے لیے تھے، تو بیچ میں صرف 1 مہینہ ہی گزرا ہے، 1.5 مہینہ، تو اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک ان کے چپلیں نہیں لی ہیں، اور جو بھی شاپنگ ان کی ہوگی میں وہ بھی دکھاؤں گی۔ لیکن ابھی جو میں آئی ہوں یہ مارٹ پہ آئی ہوں، تو فاطمہ کو جو بھی میں یہاں پر چپل دکھاتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں لینی، نہیں مجھے یہ نہیں لینا، اور اپنی مرضی سے جو ہے جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہے کہ مجھے یہ لے کر دو، یعنی کہ اسکول کے بیگ لے کر دو جس پر مونکی وغیرہ چھپے ہوتے ہیں یا ڈول وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا جولائی کے بعد تم اسکول جانا شروع کرو گی تو میں تمہیں لے کر دوں گی، تو وہ بات میری سمجھ گئی۔ لیکن فاطمہ کو جو ہے چپل کوئی بھی پسند نہیں آئی، اتنی اچھی چپلیں تھی لیکن فاطمہ نے ایک بھی پسند نہیں کی۔ جو بھی پہن رہی تھی تو وہ ایسے ہی منہ بنا رہی تھی، الٹی کر رہی تھی کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ ہے کتنی سی لیکن وہ منہ بنا کے الٹی کر رہی تھی کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو پھر میرے ہسبینڈ کو ایک چپل پسند آئی، لیکن اس کے جو ہے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل ہی پتلی ہیں، تو وہ چپل سے پاؤں نکل رہے تھے آگے کی طرف۔ تو میں نے کہا بس چلو چھوڑو یہ نخرے لے، اس کو جو ہے کہیں اور سے لے کر دیتے ہیں، ان کو اچھی چیزیں جو ہے پسند نہیں آتی ہیں۔ تو بس یہ دیکھیں یہ شرارتیں کر رہی ہے، پر ہم جو ہے پھر نیچے جا رہے ہیں، نیچے والے پورشن پہ۔ تو اتنی گرمی میں کیا بتاؤں، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی گرمی ہوگی، کیونکہ ہمارے ایریا میں تو ہوا چل رہی تھی، لیکن یہاں پر اتنی گرمی کہ مجھے خود جو ہے چکر آ رہے تھے، الٹی آ رہی تھی، اور فاطمہ کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے جو ہے چشمہ لے کر دیں، لیکن میں جو بھی چشمہ پہنا ہوں تو وہ نہیں پہنتی، جو بھی میں چیز لے کر دوں وہ کہتی مجھے نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ریڈ والا لے لو، ریڈ جو ہے لڑکیوں پر اچھا لگتا ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں اس کے کتنے نخرے ہیں، اور یہ میں کہوں گی دیکھو جو مرر پر دیکھیں، لیکن جو ہے پھر بھی کہے گی نہیں مجھے نہیں لینا۔ بس ایسے ہی میرا ٹائم ضائع کر رہی تھی، اور مجھے جو ہے اتنی شدید پیاس بھی لگ رہی تھی اور الٹی بھی آ رہی تھی۔ پھر نیچے چلے گئے ہم، نیچے ہسبینڈ سے کہا کہ کوئی جوس وغیرہ لو، تو جیسے ہی میں نے جوس کا گھونٹ پیا تو میں نے وہیں پر الٹی کر دی، اتنی مجھے گرمی لگی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کہا اچھا فاطمہ کو ہم نے چپل تو لے کر دی، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا نہیں بس کچھ اور نہیں لینا مجھے، بس میں گھر لے کے چلو۔ تو ہم واپسی پر گھر آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے سیل ہونے کے لیے بکرا منڈی لگی ہوئی، یہ بکرے ہیں۔
پھر ہم جو ہے گھر آئے، میں نے بہت الٹیاں کی، اور پھر میرے ہسبینڈ جو ہے کولڈ ڈرنک لائے 7 اپ، وہ میں نے پی۔ اس کے بعد جو ہے 1 گھنٹے کے بعد ہم نے کھانا اسٹارٹ کیا، کیونکہ گرمی اتنی تھی کہ کھانا ہمارے سے چل ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر جو ہے شام کا ٹائم ہے اور باہر نکل آئے ہیں کہ تھوڑی سی تازی ہوا لے لیں، اور بچوں نے لیے مجھ سے پیسے کہ بھائی ہم چیز لیں گے، لیکن مجھے مل گئی تھی یہ میری پڑوسن، کیونکہ ہماری گیٹ جو گھر کی ہے ایک ساتھ ہی ہے۔ پھر 2-3 منٹ ان سے گپ شپ کی، اور پھر بچوں نے کہا کہ جو ہے پاپ کارن والا آیا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے پاپ کارن والا؟ کہہ رہا ہے وہ ادھر اتنا دور کھڑا ہے۔ میں نے کہا نہیں، چلو ابھی اپنے گارڈن میں چلو، تو جب وہ آئے گا تو وہ اپنے اس کی ریڑے کی جو ہے بیل بجائے گا۔ تو یہ ہماری مسجد، یہاں پر جو ہے قربانی کی جانور کی جو ہے پرائس لکھی ہوئی ہے، یہ کتنے کی ہو رہی ہے اجتماعی قربانی۔ پھر میں تو جا کے بیٹھ گئی اپنے گارڈن میں، اور اچھی ماشاءاللہ سے ہوا چل رہی تھی شام کو، لیکن گرمی تو وہی تھی۔ اور پھر رات کو 1 بجے جو ہے ہم نے کیا ایک شکار۔ اس نے ہمیں اتنا تنگ کیا تھا، ہماری پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم نے لیا گلو، ریڈ گلو ہوتا ہے، تو وہ لگایا، اور آج یہ ہماری پکڑ میں آیا۔ جیسے میں اس کو آواز دے رہی تھی تو یہ اور بھی ٹانگیں مار رہا تھا۔ میں نے کہا ہمیں بھی بہت تنگ کیا، ہر چیز تم نے کاٹ لی تھی ہماری۔